باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ ذرا درس حدیث کے اندر فیضان رمضان سماعت کر رہے ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے چند دنوں سے رمضان کے فضائل آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور آج سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس کے احکام بیان کریں گے۔ ایک بات سمجھ لیجیے، سب سے پہلی بات وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر روزہ کیوں فرض کیا ہے، اس کے مقاصد کیا تھے۔ تو روزے کو فرض کرنے کا مقصد اللہ نے خود ہی بیان فرمایا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہو جائے۔ جب انسان گناہوں سے بچتا ہے اور نیکیوں میں مشغول ہوتا ہے تو اس کی تقوی اور پرہیزگاری میں اضافہ ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیجیے، جو بندہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہے ویسے ویسے وہ اللہ کے قریب ہوتا رہتا ہے۔ روزہ جو ہے 2 ہجری میں فرض ہوا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچوں میں شوق اور ذوق ہوتا ہے، بچے روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں مگر والدین ان کو روزہ رکھنے سے منع کر دیتے ہیں۔ بعض بچے تو بڑی معصومی کے ساتھ جواب دیتے ہیں کہ ابھی تو میری روزہ کشائی نہیں ہوئی، ابھی تو میری روزہ کشائی نہیں ہوئی۔ تو والدین نے ذہن بنایا ہوتا ہے جب تک بیٹا تیری روزہ کشائی نہیں ہوگی تو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، جبکہ ایسا ہرگز بولیے نہیں ہے۔ روزہ کشائی کے لیے بہت بڑا اہتمام یا سینکڑوں یا ہزاروں لوگوں کا اہتمام کرنا یہ لازم ملزوم نہیں ہے۔ اگر بچہ 8 سال کا ہو جائے یا 10 سال کا ہو جائے، اس میں روزہ رکھنے کی قوت و طاقت ہو تو والدین کو چاہیے کہ اس پہ روزہ رکھوائیں۔ روزہ جو ہے ہر عاقل و بالغ مرد عورت پر فرض ہے۔ اگر وہ چھوٹا بچہ روزہ رکھنے کی قوت رکھتا ہو تو رکھوانا چاہیے۔ بالفرض اگر بچہ وہ چھوٹا ہے، اس نے شوق میں روزہ رکھ لیا اور توڑ بھی دے، بچہ ہے تو اس پر قضا نہیں ہوگی، نہ اس کے والدین پہ کوئی گناہ ہوگا۔ والدین سمجھتے ہیں بچے نے روزہ توڑ دیا تو شاید ہم پہ کفارہ لازم آ جائے گا، ایسا بولیے ہرگز نہیں ہے۔ لیکن جو بچہ قوت طاقت رکھتا ہے پھر چاہیے کہ زور دے تاکہ اس کی عادتیں پختہ ہوں، بچہ بچپن سے ہی نماز روزے کا بولیے پابند ہو جائے۔ حضرات محترم، کل ایک بات پوچھی تھی کہ الٹی ہو جائے کسی کو، تو دیکھیے الٹی ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، الٹی ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کوئی سویا ہوا تھا اگر احتلام ہو جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کسی کی آنکھوں میں تکلیف ہو گئی، کسی کی آنکھوں میں تکلیف ہو گئی اور وہ سرما لگاتا ہے تو حدیث شریف میں ہے سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن ہاں کوئی ایسا بیمار جس کو آنکھوں میں ڈراپ لازمی ڈالنے ہیں، اگر وہ ڈراپ ڈالے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جسم کے اوپری حصے پر کسی بھی چیز کا لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ کوئی ایسا مریض جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، اس کی بھی 2 صورتیں ہیں۔ کوئی ایسا مریض وہ یہ سمجھتا ہے اور ڈاکٹر نے اس کو کہہ دیا ہے اگر تم روزہ رکھو گے تو تمہارا مرض جو ہے وہ دیر سے اچھا ہوگا، دیر سے اچھا ہوگا اور وقت لگے گا، تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں اس روزے کی قضا بولیے کر لے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ مرض جو ہے اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، دوائی کھائے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، ایسا معذور، اور نہ بعد میں اس کی توقع ہے صحیح ہونے کی، تو پھر ایسا مریض جو ہے اس کے لیے حکم کیا ہوگا کہ وہ اس کا فدیہ دے گا۔ کیا دے گا؟ اس کا فدیہ دے گا وہ اپنے روزوں کا۔ یا ایسا ضعیف اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اب روزہ رکھنے کی اس میں سخت باقی نہیں رہی، تو ایسا شخص جو ہے وہ اس کا فدیہ دے گا۔ لیکن کوئی مریض ہے ابھی روزہ رکھ سکتا لیکن بعد میں رکھ سکتا ہے،
تو پھر وہ ان روزوں کی قضا کرے گا، لیکن ہونا چاہیے شرعی عذر، بغیر اس کے نہیں۔ بعض لوگ تو سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں، روزہ چھوڑ دیتے ہیں، بعض لوگ وہ کیا کہتے ہیں وہ گٹکا اور میم پوری کے عادی ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو روزہ چھوڑنے والی چیز نہیں ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے روزہ رکھو اللہ تمہیں صحت عطا فرمائے گا۔ روزہ جو ہے وہ صحت ملتی ہے، شفا پا جاؤ گے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے فرشتہ فرمایا ہے روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا، اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ آخری بات یہ کہ اگر کوئی ٹیسٹ کرانا چاہتا ہے، خون ٹیسٹ یا کوئی اور دوسرا ٹیسٹ، تو روزے کی حالت میں وہ ٹیسٹ بولیے وہ کرا سکتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن کوئی ایسا مریض ہو گیا، بعد میں خیال یہ ہے کہ ڈاکٹر نے کہا اس کی جان بچانی ہے، اس کو انجیکشن لگانا پڑے گا، تو انجیکشن لگانے سے بھی روزہ بولیے نہیں ٹوٹتا۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات